لگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ غفلت نامی رسالہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے مرتب فرمایا ہے۔ اور غفلت کیا ہے، کس طرح طاری ہوتی ہے، کن باتوں سے غفلت کے گڑھے میں انسان گرتا ہے، اس میں بہت کچھ امیر اہل سنت نے لکھا ہے۔ جو درود پاک کی فضیلت لکھی ہے فردوس الاخبار کے حوالے سے، وہ پیش خدمت ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے۔ اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، اسی عنوان سے یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہمیں احساس پیدا ہو جائے کہ دنیا چھوڑ جانا ہے، اور ہم نفس و شیطان کی اتباع چھوڑ کر اپنے رب عز و جل کے فرما بردار بن جائیں، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے آئینہ دار بن جائیں۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ احساس پیدا ہو یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیتیں کریں گے ثواب ملے گا بھی اور بڑھے گا بھی۔ جتنی زیادہ اچھی نیت کریں گے اسی قدر اجر و ثواب زیادہ حاصل ہوگا۔ تو سلسلے میں اول تاخیر شرکت کیجئے، اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے، ادب کے ساتھ، حسب موقع عز و جل کہتے ہوئے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہوئے، عبرت کے مدنی پھول چنتے ہوئے، اور اپنے اکابرین کو ایصال ثواب کی نیت کے ساتھ ساتھ۔ آنسوؤں کا دریا، بحر الدموع کتاب ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا ترجمہ مکتبۃ المدینہ نے پیش کیا ہے۔ حلیۃ الاولیاء کے حوالے سے اس میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام ایک بستی پر سے گزرے، تو اس بستی کے تمام باشندوں کو گلیوں میں منہ کے بل گرے ہوئے مردہ حالت میں پایا۔ بڑا تعجب ہوا، فرمایا اے حواریو، ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے رفقا صحابی اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے رفقا حواری، اے حواریو، یہ لوگ اللہ عز و جل کے عذاب اور غضب میں مبتلا ہو گئے۔ حواریوں نے عرض کی اے روح اللہ علیہ السلام، ہم ان کا واقعہ جاننا چاہتے ہیں۔
حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے بارے میں جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی. رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، جب رات کا وقت ہو تو بستی والوں کو آواز دینا، یہ تمہیں جواب دیں گے. رات آئی، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک ٹیلے پر تشریف فرما ہوئے بستی والوں کو پکارا تو ان میں سے ایک شخص نے جواب دیا، لبیک یا روح اللہ، اے روح اللہ میں حاضر ہوں. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے پوچھا، تمہارا واقعہ کیا ہے؟ عرض کی، یا روح اللہ علیہ السلام، رات کو ہم چین سے سوئے تھے، صبح کو ہلاکت میں مبتلا ہو گئے. پوچھا ایسا کیوں کر ہوا؟ عرض کی، دنیا کی محبت اور بدکاروں کی پیروی کی وجہ سے. پیروی مینس فالو کرنا، ان کی بات ماننا. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، دنیا سے تمہاری محبت کیسی تھی؟ عرض کی، ایسی محبت تھی جیسی ایک بچے کو اپنی ماں سے ہوتی ہے. جب ماں بچے کے پاس آتی ہے بچہ خوش ہو جاتا ہے، اور جب ماں اس سے جدا ہوتی ہے بچہ غمگین ہوتا ہے، روتا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، اے فلاں، تمہارے ساتھیوں کو کیا ہوا؟ وہ کیوں نہیں جواب دیتے؟ عرض کی، ان کے جبڑوں کو بہت طاقتور فرشتوں نے آگ کی لگامیں ڈال رکھی. فرمایا، تو ان میں سے کیسے جواب دے رہا ہے؟ عرض کی، میں ان کے ساتھ تو ہوں مگر حقیقت میں ان میں سے نہیں. جب ان پر عذاب آیا تو ان کے ساتھ ساتھ میں بھی عذاب میں مبتلا ہو گیا. میں اس وقت جہنم کے کنارے پر لٹکا ہوا ہوں. میں نہیں جانتا مجھے جہنم سے نجات ملے گی یا جہنم میں دھکیل دیا جاؤں گا. سارے بستی والے گلیوں میں مردہ حالت میں منہ کے بل پڑے ہوئے تھے. کیوں؟ دنیا کی محبت، گناہ گاروں کی پیروی، اطاعت کی بنا پر، دنیا کی شدید محبت کی بنا پر. یہ دنیا کیا ہے اللہ والے جانتے، ہم تھوڑی جانتے. آئیے اللہ والوں سے پوچھتے. سید اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت پیر طریقت عاشق ماہ نبوت پروان شمع رسالت الحاج الحافظ مفتی امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان دنیا کی حقیقت کو آشکار کرتے ہیں. شہد دکھائے زہر پلائے قاتل دائن شوہر کش قاتل دائن شوہر کش اس مردار پہ کیا للچایا اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے. دنیا شہد دکھاتی، زہر پلاتی، اس کا ظاہر بہت اچھا ہے، باطن بہت برا ہے. اس کی لذتوں میں منہمک ہونے والے تباہی کے گڑھے میں اتر جاتے ہیں. قاتل ہے،
جو اس دنیا سے محبت کرتا ہے دنیا اس کو قتل کر دیتی ہے. شوہر کش ہے، زوجہ اپنے زوج سے، بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اور یہ دنیا جو اس پر عاشق ہو اس کو ہلاک کر دیتی. قاتل، ڈائن، شوہر کش اپنے شوہر کو یعنی اپنے سے محبت کرنے والے کو یہ دنیا ہلاک کر دیتی ہے. اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے. مزید اعلی حضرت دنیا کی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں، دنیا کو تو کیا جانے بس کی گانٹھ ہے ہر رافع، بس کی گانٹھ ہے ہر رافع، صورت دیکھو ظالم کی تو صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے. بس کیا؟ زہر. گانٹھ، گٹھڑی. حرافہ مینز، حرافہ کے مطلب مکار، فریبی، بھولی بھالی لگتی سیدھی سادی. یہ دنیا جو بظاہر بھولی بھالی لگتی ہے، سیدھی سادی لگتی ہے، تو نہیں جانتا یہ ظالم کیسی مکار ہے، زہر کی گٹھڑی ہے. اور اس دنیا نے بڑے بڑوں کا خانہ خراب کر دیا، بیڑا غرق کر دیا. اللہ اللہ اللہ. یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، جب چھوڑ جانا ہے تو کیوں دل لگانا ہے؟ عقل مندی نہیں. یاد رکھیے، جو سچی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. جی ہاں، مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور مسلمان کا اس پر ایمان ہوتا ہے، اور وہی سچی زندگی ہے. قرآن نے اسے سچی زندگی قرار دیا. سنیے، پارہ 21 سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے. لو کانوا یعلمون، کیا اچھا تھا اگر جانتے. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل کود، لہو و لعب. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ سید حکیم محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر خزائن العرفان میں، اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اس کے تحت لکھتے ہیں کہ جیسے بچے گھڑی بھر کھیلتے ہیں، کھیل میں دل لگاتے ہیں، پھر اس سب کو چھوڑ کر چل دیتے ہیں، یہی حال دنیا کا ہے. نہایت سریع الزوال ہے، یعنی تیزی کے ساتھ اس کو زوال لگ رہا ہے، اور موت یہاں سے ایسا ہی جدا کر دیتی ہے جیسے کھیل والے بچے منتشر ہو جاتے ہیں. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے.
بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے۔ اس کے تحت صدر اللہ فاضل لکھتے ہیں کہ وہ زندگی، کون سی زندگی؟ آخرت کی زندگی، جس کی تیاری کرنی ہمیں، جہاں کی راحت یہاں کے معاملات پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ہم نے جو معاملات کیے ہوں گے وہی کچھ پائیں گے، جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے، جو عمل کیا ہوگا اس کے مطابق معاملہ ہوگا، نیکی کی ہوگی اجر ملے گا، قبر میں حشر میں آسانیاں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، قبر جنت کا باغ بن جائے گی، محشر میں قیامت کا 50,000 سالہ دن نہایت آسانی سے گزرے گا۔ ہو سکتا ہے رب کے کرم سے پلک جھپکتے میں گزر جائے، ہو سکتا ہے بے حساب بخش دیے جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قبر جنت کا باغ نہیں جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے، سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں، آگ کا کفن لپیٹ دیا جائے، قبر مل جائے۔ جی ہاں، بے نمازی کے لیے یہی کہ اس کی قبر کی دیواریں آپس میں مل جاتی ہیں۔ اگر اعمال اچھے نہ ہوئے تو کیا بنے گا؟ کہ وہ زندگی پائیدار ہے، آخرت کی دائمی ہے، ہمیشہ اس میں موت نہیں، زندگی زندگانی کہلانے کے لائق وہی ہے۔ کون سی زندگی؟ آخرت کی زندگی، جس کو ہم بھولے بیٹھے۔ اور ہمارا لائف سٹائل، ہمارے جینے کا انداز، ہمارے کھانے پینے کا انداز، سونے جاگنے کا انداز، سیکھنے سکھانے کا انداز، شب و روز گزارنے کا انداز ایسا ہے کہ جیسے ہم نے یہیں رہنا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، آخر موت۔ تو زندگانی کہلانے کے لائق وہی زندگی ہے۔ تو سچی زندگی کون سی؟ آخرت کی۔ لو کانوا یعلمون، کیا اچھا تھا اگر جانتے۔ اس کے تحت صدر اللہ فاضل لکھتے ہیں، دنیا اور آخرت کی حقیقت، لو کانوا یعلمون، کیا اچھا تھا اگر جانتے کہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، اس کی حقیقت جانتے تو دنیا فانی کو آخرت کی جاودانی یعنی ہمیشہ والی زندگی پر ترجیح نہ دیتے۔ تو مدری چینل کے ناظرین، سچی زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی۔ دنیا کی زندگی سچی نہیں، یہ کیا ہے؟ دھوکے کا مال۔ آخرت کی زندگی سچی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال۔ دنیا کا جینا کیا ہے؟ دھوکے کا مال۔ حضرت ذوالنون رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے ولی، فرماتے ہیں، اے گروہ مریدین، دنیا طلب نہ کرو، اور اگر طلب کرو تو اس سے محبت نہ کرو، تو شاہ یہاں سے لو، آرام گاہ اور ہے، آرام گاہ اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش یہ ذہن بن جائے کہ دنیا چھوڑ جانا ہے، اور ہم اپنے معاملات کو درست کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے اپنے مولا تعالی کو راضی کریں، جس کی طرف پلٹ کر جانا ہے اور جو جزا اور سزا کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔